ناظرین آداب، میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ آج ان سے جس طرح سے گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت کے لوگوں کی برائی کی جا رہی تھی، اب آج انہی کی تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے پلازما ڈونیٹ کا۔ پہلے ہم ممتاز عالم صاحب سے جانیں گے کہ پلازما تھیریپی کیا ہے۔ ممتاز عالم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ممتاز صاحب، جس طرح سے گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت کے لوگوں کی برائی کی جا رہی تھی، اور اب آج انہی کی تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ لیا ہے پلازما ڈونیٹ کرنے کا، یہ پہلے بتائیے کہ پلازما ہے کیا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ پلازما جو ہے وہ ایک طریقے کا بلڈ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے جسم میں اگر 55% ریڈ بلڈ ہوتا ہے، جیسے خون جس کو ہم بولتے ہیں، تو اسی طریقے کا ایک لیکوڈ ہمارے اندر پایا جاتا ہے جو تھوڑا ایلو رنگ کا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا ہلکا پیلا رنگ کا ہوتا ہے، تو وہ پلازما کہلاتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ بھی ایک طریقے سے دوسرے جو مریض ہوتے ہیں ان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، جیسے بلڈ پہنچایا جاتا ہے۔ تو بلڈ ڈونیٹ کرنا آسان ہے، لیکن پلازما تھوڑا مشکل ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بلڈ نکالا جاتا ہے اور اس میں سے پلازما الگ کیا جاتا ہے، اور بلڈ پھر جو ڈونیٹ کرتا ہے اس کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اور اس کے ذریعے بہت یہ جو کرونا وائرس اس وقت پھیلا ہوا ہے، تو اب یہ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ پلازما تھراپی کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ بہت کوشش ہو رہی ہے۔ اور دلی میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مریض بڑھ رہے ہیں، کہیں اس سے زیادہ تیزی سے یہاں پہ مریض ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، اور مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے دلی میں خاص طور سے۔ تو اب یہ جو پلازما دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں تبلیغی جماعت کے لوگ بہت آگے آئے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو کرونا سے ٹھیک ہو گئے ہیں یا ان کا نگیٹو ہے۔ تو یہ پلازما تھراپی دلی میں بھی یہ ڈونیشن کی بات چل رہی ہے، اور ہریانہ میں بھی ڈونیشن کی بات چل رہی ہے، اور وہ سب ایگری ہیں، اور کچھ لوگوں نے پلازما اپنا ڈونیٹ بھی کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ جب پلازما اس کا سب سے پہلے استعمال جو تاریخ میں ملتا ہے وہ 1943 کے آس پاس ہوا تھا، اور اب یہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سے جو مریض کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پلیٹلیٹس اور بہت ساری جو آپ کے امیون کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے یہ پلازما۔ بلڈ کی کمی سے بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن بلڈ جو ہے وہ لڑنے کی طاقت نہیں دیتا۔ پلازما جو ہے وہ لڑنے کی بیماری سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے، خاص طور سے ایمیونٹی سسٹم کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے، اور یہ کرونا جو ہے وہ ایمیونٹی جب کم ہوتی، کمزور ہوتی، تب یہ زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی مریض کو یہ پلازما تھراپی دی جاتی ہے تو وہ اس کے بچنے کے چانسز ہو جاتے ہیں، یعنی جو ایک یہ تھی نا امیدی کہ کوئی دوا نہیں ہے اور مریض مر سکتا ہے، تو اس کے ذریعے سے چونکہ جب یہ اندر ایمیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہو جائے گا تو وہ مریض کرونا کو ہرا دے گا اور وہ بچ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈونیشن جو ہے اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہے، خاص طور سے ایسے موقع پر کہ جب لوگ اسپتال جاتے ہوئے ڈر رہے ہوں، جب لوگ اپنا چیک اپ کراتے ہوئے ڈر رہے ہوں، اور ایسے میں آپ نہ صرف بلڈ بلکہ آپ پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی چیز ہے، اور اس سے کافی لوگوں کی جان بچ سکتی ہے اور بچے گی۔ جی ممتاز صاحب، اب جس طرح سے تبلیغی جماعت کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پلازما ڈونیٹ کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سماج میں کیا فرق پڑے گا اس کا؟ دیکھیے، جس طریقے سے پچھلے دنوں جو تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور ایک بات یہ سامنے آئی تھی کہ 4000 تقریباً تبلیغی جماعت کے لوگ اس کی زد میں آئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مرکز ہے نظام الدین، وہاں پہ ایک اجتماع ہوا تھا 13 سے 15 مارچ کو، اور ہمارے ہاں لاک ڈاؤن ہو گیا 23-24 کو۔ اس کے بعد وہ لوگ جا نہیں پائے، اور پھر جگہ جگہ گئے اس کے بعد، تو ایک پورا ایک ہوا بنائی گئی تھی، اور جگہ جگہ ہر جگہ جھوٹی خبریں بھی پھیلائی گئیں کہ صاحب
یہ تبلیغی جماعت یہاں اتنے ملے اور ان کی وجہ سے اتنے یہاں پھیلے، اس اسٹیٹ میں اتنے پھیلے، اس اسٹیٹ میں اتنے پھیلے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ کرونا سے متاثر ہوئے، اور چونکہ یہ ایک اجتماع تھا. لیکن یہ صرف تبلیغی جماعت کا معاملہ نہیں تھا، اس کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا. یہ تو جہاں جہاں اجتماع ہوا وہاں وہاں اس طریقے کی چیزیں آئیں. مدھیہ پردیش میں مرائنا میں جیسے ایک ترہی ہوئی تھی، تو ترہی میں 2000 لوگ شامل ہوئے، تو تقریباً 28,000 لوگوں کو کوارنٹائن کیا گیا. یا اس طریقے سے اور بہت سارے موقع ہیں. یا کنیکا کپور کا معاملہ سامنے آیا تھا، اس میں بہت سارے لوگ کوارنٹائن کیے گئے تھے، بہت سے لوگ متاثر ہو گئے تھے. تو لیکن میڈیا کا ایک طبقہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کو پوری طریقے سے نشانہ بنا رہا تھا، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں معاملہ بھی پہنچا اور کئی چینلوں نے معافی بھی مانگی، اور کئی چینلوں کے خلاف مقدمے بھی ہوئے. مہاراشٹر میں مقدمہ ہوا اور دوسری جگہوں پر مقدمے کیے گئے، ہماچل میں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا ہوا کھڑا کر دیا گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں کرونا جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہی پھیلا ہے. خود مرکزی حکومت نے رپورٹ دی تھی، اور ہم اس کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں کہ ملک بھر میں جو کرونا پازیٹیو پائے گئے ہیں ان میں سے 20 سے 25% جو ہیں، 30% تک تبلیغی جماعت کے لوگ ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ کی پرابلم شروع سے رہی ہے. ابھی بھی ہمارے ہاں ٹیسٹ بہت اچھے طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ اپنی جگہ تمام باتیں. جو بھی ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ لیا ہے خاص طور سے کرونا سے جو ٹھیک ہو گئے ہیں کہ ہم پلازما ڈونیٹ کریں گے، تو اس کا ایک بہت اچھا ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور وہ بہت سپر ایک طریقے سے وہ ہے کہ لوگ اس کو بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے تعلق سے نفرت پھیلانا چاہیں تو نفرت پھیل سکتی ہے. کسی کے تعلق سے اگر آپ پیار و محبت پھیلا سکتے ہیں تو وہ پیار و محبت پھیل سکتے ہیں. میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں عباس صاحب کہ جیسے کوئی شخص آ رہا ہو اور اگر 10 لوگ بیٹھے ہوں اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ صاحب جو آ رہے ہیں نا یہ بہت چور ہیں اور پاکٹ مار دیتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے چوری کر لیتے ہیں یا جو بھی آپ برائی کا، تو جب وہ شخص آ کے بیٹھے گا تو آپ اس کو شک کی نگاہ سے آخری وقت تک دیکھتے رہیں گے اور اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور اپنے پاکٹ کو بچاتے رہیں گے کہیں یہ پاکٹ نہ مار دے. تو یہ آپ نے ایک نظریہ بنا دیا اس شخص کے بارے میں. اگر وہی شخص کے بارے میں آپ یہاں بیٹھیں اور جب وہ آ رہا ہے اور آپ یہ کہہ دیں صاحب یہ بہت باعزت گھرانے کا، عزت دار گھرانے کا شخص ہے اور بڑی شخصیت ہے اور یہ وہ آپ تعریف کر دیں تو لوگ اس کو اہمیت دیں گے، عزت دیں گے اور اس کو بہت عزت کے ساتھ بٹھا لیں گے. تو میڈیا کا کام یا جو بھی لوگ ہیں ان کا کام ہوتا ہے بڑے لوگوں کا کہ وہ اس طریقے سے تصویر، تو تبلیغی جماعت کی ایک تصویر وہ بنائی گئی تھی کہ لوگ ہر جگہ لان تان کر رہے تھے، ان کو بھگا رہے تھے، کئی جگہ حملے بھی ہوئے، اسٹیٹ میں ان کے خلاف زبردست طریقے سے مہم چلائی گئی، گرفتاریاں بھی ہوئیں. کسی نے کہا صاحب وہ تو بوتل میں پیشاب بھر کے پھینک رہے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ نرسوں کے سامنے ننگے ہو گئے، اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہی گئی ہیں. تو ایک بہت خراب تصویر تبلیغ جماعت کی پیش کی گئی. لیکن اب جو تصویر آئی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب وہ پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں. ہریانہ میں تقریباً 140-50 تبلیغی جماعت کے لوگوں نے ایمس میں یہ کہا ہے کہ ہم پلازما ڈونیٹ کریں گے. اسی طریقے سے دلی میں تقریباً 200 جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پلازما ڈونیٹ کریں گے اور دوسرے جگہوں پر، اور یہ ڈونیشن شروع بھی ہو گیا ہے. تو اسی کی اب تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیے جان بچانا جو ہے وہ بڑی بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف تبلیغی جماعت بلکہ دوسرے لوگ بھی سامنے آئیں گے کہ جان لوگوں کی بچ جائے اور وہ پلازما ڈونیٹ کریں گے. تو یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور ایک نہ صرف یہ کہ تبلیغی جماعت بلکہ ملت کے تعلق سے ایک بالکل نگیٹو تصویر یہاں پہ بنائی جا رہی تھی، تو اس پر ضرور اثر پڑے گا اور ایک دوسری تصویر بھی لوگوں کے سامنے تک جائے گی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ماحول ہوگا کیونکہ بہت خوف پیدا ہو گیا تھا لوگوں کو. کرونا سے زیادہ کمیونلزم کا خوف پیدا ہو گیا تھا لوگوں میں اندر کہ کرونا تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ جو کمیونلزم ملک میں پھیل رہا ہے یہ پھر کیسے ختم ہوگا، کیونکہ یہ تو جگہ جگہ پھیل گیا تھا. گاؤں گاؤں میں آپ دیکھ لیجئے کہ سبزی فروش
ہندو مسلم ہونے لگا تھا کہ ہندو جو ہے وہ سبزی بیچ سکتا ہے، مسلم نہیں بیچ سکتا کیونکہ وہ تھوک لگاتا ہے اور یہ کرتا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو اب عجیب و غریب تصویر پیش کر دی گئی تھی. اور اس کا آپ دیکھیں کہ کئی ٹھیلے ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے صاحب کہ اس کو وی ایچ پی کی طرف سے سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ میں ہندو ہوں اور میں سبزی بیچتا ہوں، اس طریقے. تو یہ ایک بہت خراب تصویر ابھر کے سامنے آئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل سے ٹرینڈ شروع ہوا ہے پلازما کو لے کر کے اور پلازما تھراپی کے حوالے سے، تو اس کا بہت اچھا ہمارے معاشرے پر اثر پڑے گا. اور وہ جو ایک محبت کی چین ٹوٹ رہی تھی تو وہ چین جو ہے وہ جڑ پائے گی اور کرونا کی چین ٹوٹے گی، میں سمجھتا ہوں. جی ممتاز صاحب، ایک اور آپ سے اہم سوال ہے کہ جس طرح سے گزشتہ دن موہن بھاگوت نے اپنے بیان دیا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، موہن بھاگوت جو RSS کے چیف ہیں، ان کا ایک بڑا بیان آیا ہے اس تعلق سے کہ خاص طور سے جو نفرت کا ماحول بن رہا تھا کہ آپ ایک دو کمیونٹی کی وجہ سے یا ایک دو لوگوں کی وجہ سے آپ پوری ملت کو کٹگرے میں مت کھڑا کریں اور نفرت کا ماحول نہ پیدا کریں بلکہ بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں. 130 کروڑ کی بات انہوں نے کی ہے. اور وزیر اعظم نے کل جس طریقے سے رمضان کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے اور یہ کہا کہ آپ رمضان میں پہلے کے مقابلے زیادہ عبادت کریں اور ایسی عبادت کریں کہ عید سے پہلے پوری دنیا سے کرونا ختم ہو جائے. اور آپ لوگ مسجد جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ کہ آپ نے گزشتہ سال یہ سوچا ہوگا کہ ہم مسجد نہیں جا پائیں گے، لیکن یہ موقع ہے کہ آپ مسجد نہیں جا پا رہے. تو اس طریقے سے کمیونٹی لیڈروں کو بھی انہوں نے ایک طریقے سے شکریہ ادا کیا. تو موہن بھاگوت ہوں یا وزیر اعظم ہوں، یہ ان لوگوں کا بیان جو آیا ہے یہ بہت اچھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور پہلے آنا چاہیے تھا اس قسم کا بیان. جب اس طریقے کی چیزیں معاشرے میں پھیلیں تو اسی وقت روکنا چاہیے. یعنی مرض بڑھ جائے اور اس کے بعد کارروائی ہو تو وہ کئی بار جو ہے وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے. نفرت جب بالکل جڑ تک پہنچ جائے گی اور اس کو پھر ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی جب اس قسم کی تصویر سامنے آئے گی تو اس کو اسی وقت روکنے کی کوشش کی جائے گی اور ایسی جو بھی حرکتیں کرتے ہیں ان کو لگام دی جائے گی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو اور چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو اور چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو. نفرت سے ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، پیار و محبت اور اپنائیت سے ہی ملک ترقی کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے پیغام کا ایک اچھا اثر جائے گا. اور جس طریقے سے ایک تبلیغی جماعت کو لے کر کے ماحول بنا ہے کہ اب ایک بھائی چارے کا ماحول، ایک تصویر سامنے آئی ہے، یہ جو پیغام گیا ہے PM اور موہن بھاگوت کی طرف سے، تو اس کا بھی بہت اچھا اثر پڑے گا. اور جو ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہو رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹے گی اور ہم متحدہ طور پر کرونا سے مقابلہ کر پائیں گے، اس چین کو توڑ پائیں گے اور محبت کی چین کو ہم جوڑ پائیں گے. اور یہی ہونا بہت ضروری ہے. جی ممتاز صاحب، بہت بہت شکریہ. جی شکریہ بہت. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب. آج ہم سے جس طرح سے تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پلازما ڈونیٹ کرنے کی بات کی ہے، اس پر ہم خاص بات چیت کر رہے تھے. تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں کچھ بڑی خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. شکریہ. خدا حافظ.